بات ہے، ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اختلاف کا ہونا الگ ہے، مخالفت کا ہونا الگ ہے۔ اختلاف ہر دور میں ہوا ہے، یعنی میرا ذہن، میرا علم ایک بات کہہ رہا ہو اور آپ کا ذہن، آپ کا علم ایک بات کہہ رہا ہو، ہم دونوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر دشمنی میں اتر جانا ایک غلط چیز ہے۔ اسلام نے اختلاف کو قبول کیا ہے۔ اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے، حضور کے دور میں بھی ہوا ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ سے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز فلاں جگہ پر جا کر پڑھنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک آرڈر تھا، ایک حکم تھا حضرات صحابہ کے لیے۔ اس حکم کو لے کر صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا، یعنی جو فوج وہاں پر جا رہی تھی اور جو لشکر، جو جماعت وہاں پر جا رہی تھی، اس جماعت میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے یوں کہا کہ اگر ہم اس جگہ تک پہنچ کر نماز پڑھنا چاہیں تو نماز قضا ہو جائے گی، اس لیے درمیان ہی میں نماز پڑھ لیں گے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اسی جگہ میں جا کر پڑھنا ہے نماز، تو اسی جگہ میں جا کر ہم پڑھیں گے۔ تو صحابہ کی جماعت میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو راستے میں نماز پڑھنے کو افضل سمجھ رہا تھا تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اسی جگہ پر جا کر نماز پڑھنا چاہ رہا تھا۔ دونوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق عمل کیا۔ کچھ صحابہ راستے میں پڑھ لیے تاکہ نماز قضا نہ ہو، کچھ صحابہ اسی جگہ میں جا کر پڑھے۔ واپسی پر، جماعت کی واپسی پر حضور علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو لے کر صحابہ کے درمیان دشمنی نہیں پیدا ہوئی کہ بھئی میرے علم سے، میرے ذہن سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ کے علم میں، آپ کے علم کے بساط کے مطابق وہ بات غلط ہے اور آپ اپنے علم کے حساب سے کچھ اور بات سوچ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ اختلاف ہے، یہ اختلاف ٹھیک ہے، لیکن اس اختلاف کو بنیاد بنا کر مخالفت پر اتر آنا، دشمنی پر اتر آنا، اسلام نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا اور اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی۔ اختلاف تو صحابہ کے دور میں بھی ہوا، اختلاف تو ائمہ کے دور میں بھی ہوا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ائمہ ہیں، چار ہیں: امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ ان چاروں ائمہ کے مسائل میں اختلاف ہے، تبھی تو چار مسلک بنے ہیں۔ چاروں مسلکوں میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں تو امام شافعی کچھ کہتے ہیں، ان کے علم کے حساب سے یہ صحیح ہیں، ان کے علم کے حساب سے وہ صحیح ہیں۔ اسلام نے اس کو ایکسپٹ کیا، لیکن ائمہ کے درمیان اختلاف ہونے کے باوجود آپس میں یہ اکرام کیا کرتے تھے، آپس میں دشمنی نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اختلاف ایک الگ چیز ہے۔ اس کو مثال سے اگر سمجھنا ہے تو یوں سمجھیں کہ زمین پر 6 لکھا ہوا ہے، 6 کا جو گول دائرہ ہے، گول دائرے کی طرف میں ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 6 ہے۔ آپ میرے اپوز میں ہیں، آپ کو 9 نظر آئے گا، وہ 6 کیسے نظر آئے گا؟ تو آپ اپنے علم کے حساب سے جو 9 کہہ رہے ہیں وہ بھی صحیح ہے، اور میں میرے علم کے حساب سے جو 6 کہہ رہا ہوں یہ بھی صحیح ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جتنے بھی اختلافات ہیں، چاہے وہ اختلافات دینی ہو یا دنیاوی ہو، چاہے اختلافات ذہنی جو سوچ ہے ہمارے بھائیوں کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، ماں باپ کے درمیان میں ہو، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن ایک بات کہہ رہا ہو، آپ کا ذہن کوئی دوسری بات کہہ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا ذہن الگ الگ باتیں کہنے کے باوجود ہم دونوں بھی صحیح ہو، جیسے کہ 6 اور 9 کی مثال میں نے آپ کو دی۔ تو یہ اختلاف ہے۔
مخالفت الگ چیز ہے کہ اب میرا ذہن میں ایک کہہ رہا ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، آپ اپنے ذہن کے حساب سے عمل کریں، لیکن دشمنی نہ ہو، آپس میں نفرتیں نہ ہو، اس اختلاف کو لے کر حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جو کہ آج کل کے دور میں چل رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہوتا ہے، ان اختلافات کو بنیاد بنا کر لوگ لڑائیوں تک آ جاتے ہیں، جھگڑوں تک اتر آتے ہیں، دشمنی کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ بالکل بھی درست چیز نہیں ہے۔ اسی مخالفت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں دین کو مونڈنے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح وسترے سے بال بالکل صاف ہو جاتے ہیں، بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپس کی لڑائیوں سے دین بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دین کا بس نام رہتا ہے، لیبل رہتا ہے، اندر کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپس کی دشمنیوں سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کو دوسرے مسلمانوں کے لیے صاف رکھیں۔ اختلافات کے باوجود میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، اختلافات ہونا ممکن ہے، اختلافات کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر ایک کے ذہن کو الگ بنایا ہے، ہر ایک اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتا ہے، چاہے وہ اختلافات دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم دشمنی پر نہ اتر آئیں، مخالفت پر نہ اتر آئیں، حسد اور کینے پر اتر نہ آئیں، اپنے دل کو سامنے والے کے بارے میں پاک و صاف رکھیں۔ میرا جو نظریہ ہے اس پر میں عمل کروں، آپ کا جو علم کہہ رہا ہے آپ اس پر عمل کریں، لیکن دشمنی نہ ہو، اس لیے کہ دل کو پاک رکھنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ جیسا کہ آپ سبوں نے وہ روایت سنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے حضرات صحابہ کے درمیان۔ حضرات صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی ایک جنتی آدمی یہاں سے گزرے گا، ایک انصاری صحابی وہاں سے گزرے۔ دوسرے دن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کہا کہ ایک جنتی آدمی یہاں سے گزرے گا، وہی انصاری صحابی دوسرے دن بھی گزرے۔ تیسرے دن پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی خوشخبری سناتے ہیں کہ یہاں سے ایک انصاری صحابی، یہاں سے ایک جنتی آدمی گزرے گا۔ تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی گزرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ان کا کون سا خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جاتے ہیں ان انصاری صحابی کے گھر، 3 دن قیام کرتے ہیں، ان کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا عمل کر رہے ہیں۔ کچھ بھی وہ خاص عمل نہیں کر رہے، وہی جو فرائض ہیں انہیں ادا کر رہے ہیں، اور کوئی لمبی چوڑی الگ سے عبادتیں وہ نہیں کر رہے ہوتے۔ تیسرے دن جب گزرتا ہے تو واپسی کے موقع پر کہتے ہیں کہ آپ کا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکوں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہو۔ کوئی خاص عمل تو آپ کا ہے نہیں، پھر بھی اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، کیا عمل ہے؟ تو وہ صحابی جواباً عرض کرتے ہیں کہ میرا تو کوئی خاص عمل نہیں، وہی عمل ہے جو آپ دیکھے ہیں، البتہ ایک چیز یہ ہے کہ جب میں بستر پر آتا ہوں تو سونے سے پہلے اپنے دل کو کسی بھی مسلمان کے حسد سے پاک کر کے سوتا ہوں۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت پر میں حسد نہیں کرتا، یعنی جلتا نہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر نہیں جلتا، کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر نہیں جلتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر رسول اللہ نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی۔ دل کا پاک رکھنا، دل کا صاف رکھنا، حسد سے، کینے سے، بغض سے، دشمنی سے، نفرتوں سے، عداوتوں سے، یہی چیز جنت میں لے کر جانے والی ہے۔ اگر ہم عبادتیں کرتے رہیں گے، بہت ساری عبادتیں ہم نے کر لیں، لیکن ہمارا دل صاف نہیں، ہماری نیت صاف نہیں، اور ہم لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں، حق مارنے میں لگے ہوئے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارے اعمال ہمارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔